کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک ایسی مخلوق بھی ہے جس کی خوراک کا ذمہ اللہ نے ایک ایسی جگہ اٹھایا ہوا ہے جہاں نہ روشنی پہنچتی ہے اور نہ ہوا؟ ایک ایسا معجزہ جس نے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی حیران کر دیا اور انہیں سجدے میں گرنے پر مجبور کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ راز بتائیں گے جو شاید ہی آپ نے پہلے کبھی سنا ہو۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے بیٹھے تھے کہ ان کی نظر ایک چیونٹی پر پڑی جو اناج کا ایک دانہ لے کر سمندر کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے غور سے اسے دیکھنے لگے۔ اچانک سمندر کے پانی سے ایک مینڈک نکلا۔ اس نے اپنا منہ کھولا اور وہ چیونٹی اس کے منہ میں چلی گئی۔ مینڈک دوبارہ پانی کی گہرائیوں میں غائب ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سخت حیران ہوئے اور وہیں بیٹھ کر مینڈک کے نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ کافی دیر بعد مینڈک دوبارہ سطح پر آیا اور اپنا منہ کھولا تو وہی چیونٹی صحیح سلامت باہر نکل آئی، مگر اس کے پاس اب وہ اناج کا دانہ نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کو بلایا اور پوچھا، اے چیونٹی، یہ ماجرا کیا ہے؟ تم مینڈک کے منہ میں بیٹھ کر کہاں گئی تھی؟ چیونٹی نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، سمندر کی تہہ میں ایک بہت بڑا کوکلا پتھر ہے۔ اس پتھر کے اندر ایک اندھا کیڑا رہتا ہے جو وہاں سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی خوراک کا ذمہ دار بنایا ہے۔ یہ مینڈک مجھے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر سمندر کی تہہ تک لے جاتا ہے۔ میں اس پتھر کے سوراخ سے اندر جا کر اس کیڑے کو دانہ دیتی ہوں اور پھر یہ مینڈک مجھے واپس باہر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم نے کبھی اس کیڑے کی آواز سنی ہے؟ چیونٹی نے کہا، جی ہاں، وہ کیڑا ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، اے وہ ذات جو مجھے سمندر کی تہہ میں اس پتھر کے اندر بھی نہیں بھولتی، تو اپنے مومن بندوں کو اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ سبحان اللہ! یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب اللہ سمندر کی تہہ میں ایک اندھے کیڑے کو نہیں بھولتا تو وہ آپ کو اور مجھے کیسے بھول سکتا ہے؟ پریشانیاں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، رزق کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے۔ اگر اس واقعے نے آپ کے ایمان کو تازہ کیا ہے تو کامنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ ایسے ہی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حکمت کی بات کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔